السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایتھن یونیورسل. میں ہوں فرحان. فرانس کی صدارت اب کون لینے جا رہا ہے اس پر تقریباً رزلٹس جو ہیں وہ پبلش کر دیے گئے ہیں. میں آپ کے ساتھ ڈسپلے پہ بھی یہ شیئر کروں گا، بلکہ آپ کو خود بھی پتہ ہوگا. یہ بیسیکلی آج دن تو اتوار کا ہو چکا ہے، اور اس وقت تک کے جو رزلٹ سامنے آئے ہیں اس میں ایک بار پھر ایمانوئل میکرون وہ لیڈ پہ ہیں. اب صبح جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اس میں کیا ہوگا، کس حد تک وہ انتخابات کا سلسلہ جائے گا، وہ سب تو آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نہ صرف فرینچ نیشنلز کے لیے بلکہ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں ہماری پاکستان کمیونٹی بھی بسلسلہ روزگار اور کافی عرصے سے مقیم ہے. اس پر یہ ایک انٹروڈکشن نہیں سمجھ لیں، ایک چیدہ سی چیزیں اس الیکشن کے حوالے سے جو میں نے ایک کلیکشن کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اس میں ہمارا بیسیکلی جو پاکستان کمیونٹی یا باقی جو فارنرز ہیں، ہمارا چونکہ بسلسلہ روزگار وہاں پر اکثریت مقیم ہے، اور سبھی کا یہ ان کو اس چیز میں انٹرسٹ ہوتی ہے کہ جو نئی حکومت ہے ان میں ان کی پہلے نمبر پہ امیگریشن پالیسیز کیا ہوں گی. ڈیفینیٹلی ہماری کمیونٹی وہاں پر جو اکثریت قانونی مقیم ہیں وہ باقاعدہ فرانس کا قانون وہ اس کو فالو کرتے ہیں، بسلسلہ روزگار مقیم ہیں، قانونی طریقے سے رجسٹرڈ، تو ہر حوالے سے وہ فرینچ اکانومی کا ایک حصہ ہیں، جو کہ ایک قابل ستائش بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امیگریشن کے حوالے سے کافی حد تک خبریں جو ہیں وہ سامنے آئیں. میں زیادہ وقت نہ لوں تو آپ کے ساتھ میں یہ کچھ انفارمیشن شیئر کرتا ہوں. ان میں جو ایک جو مین لیفٹ کینڈیڈیٹس تھے، ان میں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر ہم بعد میں تھوڑی سی بات میں اس پہ کرتا ہوں کہ اس وقت جو لیڈ پہ دو شخصیات جو اس وقت دیکھی جا رہی ہیں، ان میں لے پین، جن کو میرے خیال میں فرینچ ایکسنٹ میں لوپاں پڑھیں گے، اور اس کے بعد ایمانوئل میکرون جو ہے وہ اس وقت لیڈ پہ ہیں. فرسٹ پوزیشن پہ اس وقت ایمانوئل میکرون ہی دیکھے جا رہے ہیں. لیکن آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ مین جو لیفٹ کینڈیڈیٹس تھے، جن میں آنے ہیدالگو جو میئر تھیں پیرس کی، بڑی اچھی شخصیت کی مالک ہیں وہ، اس کے بعد ژین لک میلیشن اور یانک یادوت، اینڈ اس کے بعد جو فابیان روسل. یہ ان کو میں فرینچ ایکسنٹ میں نہیں پڑھ سکا، معذرت. تو خیر، پوائنٹ آف ویو میرا یہ ہے کہ یہ وہ شخصیات تھیں کہ جنہوں نے امیگریشن کے حوالے سے ان کا لایا عمل، ان کی پالیسیز. انہوں نے ٹویٹ بڑی اچھی کی. آنے ہیدالگو جو میئر ہیں پیرس کی، ان کی ٹویٹ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. انہوں نے اپنی ٹویٹ میں ایک واضح ویڈیو پیغام جاری کیا تھا کہ جو وہ حضرات، یعنی ان شارٹ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مین لیفٹ چار جو کینڈیڈیٹس تھے، ان کی جو پالیسی تھی وہ اس جو نیوز آرٹیکل میں نے پڑھی وہ آلموسٹ وہ یہی تھی، سیم تھی، کہ جو ریفیوجیز کا جو پروسیس تھا، کیونکہ زیادہ اکثریت انفارمیشن لوگ اپلیکیشنز کے بارے میں ریفیوجیز وہ لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ انفارمیشن امیگریشن پالیسیز کے حوالے سے لیتے ہیں، لوگ میسیجز کرتے ہیں. تو ان کے حوالے سے یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے سپورٹ کیا تھا کہ جو فارنرز ہیں ان کا ایک ہمارے ملک میں اکانومی میں ایک اچھا کردار ہے. اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ فرانس جو ہے یہ ایک لینڈ ہے ہیومن رائٹس کا. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو فارنرز یہاں پر مقیم ہے، کئی حضرات ہمارے 5 سال سے فارنرز جو ہیں، امیگرنٹس جو ہیں، وہ 5 سال سے زائد عرصہ وہاں پر مقیم ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر لیگل کیا جائے. اور یہ ساری پالیسیز انہوں نے شیئر کی تھیں. تو انفارچونیٹلی ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ نہیں رہی، اور لیڈ پہ ایمانوئل میکرون اور لوپاں جو وہ ایک
میڈم لپاں وہ ایک اس وقت سیکنڈ پوزیشن پہ جا رہے ہیں. آج کا دن صبح کے وقت کیا رزلٹس آئیں گے یہ تو صبح ہی پتہ چلے گا. لیکن یہ جو مین لیفٹ 4 کینڈیڈیٹس تھے یہ اس وقت پس پردہ وہ ہو گئے ہیں, اور ان کی جو پالیسیز تھی انہوں نے اپنے باقاعدہ ویڈیو بیانات میں, اپنی ٹویٹ میں, نیوز آرٹیکل میں, میڈیا میں جو پبلش ہوئے, اسٹیٹمنٹس جو انہوں نے جاری کی, ان میں سبھی یہ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ فارنرز کو جو 5 سال سے زیادہ مقیم ہیں انہیں لیگل کیا جائے. امیگرینٹس کو جو ریفیوجیز ہیں اگر وہ اپنی سیاسی پناہ کی درخواستیں جمع کرواتے ہیں, ان کی درخواستیں جب تک ان کی درخواستوں کا کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں آتا ان سب کو کام کرنے کی اجازت دی جائے. یہی ہماری جو ایک تاریخ ہے کہ ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے ہیومن رائٹس کو. تو انفارچونیٹلی بڑھتے ہیں آگے. اچھا, اس سارے سینیریو میں آپ کو ایک گارڈین کوٹ کرنے جا رہا ہوں, ایک خبر, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے لفظ بیسیکلی تو یہ اور کافی جگہوں پہ, کافی میڈیا پلیٹ فارمز پہ یہ خبر پبلش ہوئی, لیکن میں نے جو اس وقت ویلاگ پڑھا نہ ہو, میں نے گارڈین کی ایک خبر وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے ایک لفظ یوز کیا, فریگزٹ, یعنی بریگزٹ کے بعد فریگزٹ. اب فریگزٹ جو انہوں نے لفظ کی یوز کیا, خبر یہ ہے کہ فریگزٹ ان آل بٹ نیم وٹ میرین لے پن ون would mean for European Union. یعنی گارڈین یہ کہہ رہا ہے فریگزٹ کی طرف بڑھنے کا امکانات ہیں اگر میرین لے پن جو ہیں وہ صدر بن جاتی ہیں فرانس کی, تو ان کی جو جیت ہے وہ فرانس کے لیے, وہ یورپین یونین کے لیے وہ کیا مطلب ہوگا. آگے وہ ڈیٹیل دیتے ہیں. اٹ از فیئرڈ if far right candidate become a French president she will try to destroy the bloc from inside. یہ گارڈین نے انالائز کیا ہے. انہوں نے یہ جو رپورٹ شائع کی اس میں انہوں نے لکھا کہ اگر وہ جیت جاتی ہیں فرانس کی صدر, تو جو رائٹ ہینڈ جو فار رائٹ کینڈیڈیٹ ہے, اور وہ اس تمام یورپین یونین کو اندر سے ڈیمیج کر دیں گی. اس خبر میں انہوں نے اسی کے ساتھ جوڑویں خبر جو تھی وہ اس کے ساتھ یہ تھی, اس پر میں تھوڑی سی بات جلدی کرتے ہیں, کہ لے پن پلان ٹو لیگلائز ڈسکریمنیشن اگینسٹ فارنرز ان فرانس انکلوڈنگ ڈال نیشنلز. اب یہ دو خبریں ایک قسم کی ایک ہی ہیں. اب بتانے کا مقصد یہ ہے میرا کہ یہ جو محترمہ ہیں ان کی تھوڑی سی پالیسیز جو ہیں بہت سخت قسم کی ہیں. میں یہاں پر کوٹ کروں گا 1965 جو چارلس دے گول جس کے نام پر ایئرپورٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے لگاتار 5 سال تک جو کمیشن تھی وہاں کی, انہوں نے وہ میٹنگ اٹینڈ نہیں کی, بائیکاٹ کر دیا تھا یورپی یونین کے ان رولز کا, اور وہ 5 سال تک وہاں پر ایک ایمٹی سیٹ رہی 1965 کے عرصے میں. تو وہ آج یہ کوٹ کرنے جا رہے ہیں یورپین لیڈر کہ اگر یہ جیتی ہیں تو یہ دہرائیں گی 1965 والی جو ایمٹی سیٹ کرائسس, اسے انہوں نے نام دیا تھا ایمٹی سیٹ کرائسس, یعنی جس میں فرانس کی نشست پہ کوئی بندہ نہیں آ رہا تھا. تو یہ انہوں نے کہا کہ 1965 کا جو وہ دور ہے یہ دوبارہ واپس آ سکتا ہے اور یہ ایمٹی سیٹ کرائسس شروع ہو جائے گا. بلکہ انہوں نے اس حد تک یہ باتیں ان دونوں خبروں سے جو میں نے پڑھی وہ یہی تھا کہ ایک تو یہ نیشنل پیورٹی کی طرف لے جائیں گی, یعنی فرانس کو یورپی یونین کے بدلے فارنرز کے بدلے پہلی جو پریورٹی دیں گی وہ نیشنل سٹیزن جو اپنے فرینچ نیشنلز ہیں ان کو دیں گی. اور اس کے بعد انہوں نے پھر باقاعدہ امیگریشن کے بھی پلان وہ اس پر بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی. میں ایک اسکرین شاٹ آپ کو ڈسپلے پہ دکھاؤں گا. 46 پیجز پہ ان کا صرف اور صرف ایک جو پالیسی انہوں نے تیار کی ہے وہ امیگریشن پر کی ہے, اور جس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی اچھی بات نہیں پڑی. تو وہ پی ڈی ایف میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ ساری جو لا جو یہ بل پیش کریں گی. اگر یہ جیتتی ہیں تو آتے 6 مہینے کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ میں ریفرینڈم کرواؤں گی, اور اس ریفرینڈم میں یہ نیشنل پریورٹی کا ریفرینڈم ہوگا جس میں فارنرز چاہے وہ ڈال ہی نیشنلز کیوں نہ ہو, جن کے پاس فرینچ سٹیزن شپ ہی کیوں نہ ہو, لیکن ان کو اسٹیپ بیک کرنا پڑے گا. اور وہ ان کی جو مور دین 3.5 ملین فارنرز
امیگرینٹس جو ہیں ان سے وہ اختیارات وہ نہیں ہوں گے ان کے پاس جو فرینچ نیشنلز کے پاس ہوں گے. اب اس چیز کو انالائز جو کر رہے ہیں یورپین لیڈر، یورپین میڈیا، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ وہ دور 1965 والا واپس آ جائے گا، اور افسوس کہ یہ بلاک یورپی یونین کو ان سائڈ ڈیمیج کرنے کو ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں جو ڈر ہے، یورپین جو لیڈرشپ وہ اپنی سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں مختلف حوالوں سے، یورپین کمیشن کی حوالے کی طرف سے بھی کچھ بیانات آ رہے ہیں، مختلف میڈیا پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یورپی یونین کی جو رولز ریگولیشن اور لا ہیں، یہ اگر محترمہ جیتی ہیں تو وہ جو اپلائی ہوتے ہیں تمام ممبر سٹیٹس پہ، ان کو وہ پریورٹی نہیں ملے گی، وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے. ان کے بدلے فرانس جو ہے اس کا اپنا جو قانون ہے اس کو پریورٹی دی جائے گی، اور یہ چیز ہوگی یورپی یونین کے لیے ایک بہت بڑا ڈیمیج. امیگریشن کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بورن نیشنل ہے اس کو تو صرف، اگر کوئی فرانس میں بائی برتھ رہ رہا ہے تو اس کو تو ہم چلیں فرانس کی سٹیزن شپ ایک طریقہ کار سے دیں گے، لیکن باقیوں کے لیے ان کا کہنا تھا کہ ہم جو ہے وہ تھوڑی سی سختی کر دیں گے. ایس این سی ایف کر لیں، پرائیویٹ سیکٹرز کر لیں، گورنمنٹ کی جابز کر لیں، سول جابز، انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر فارنرز کو جاب نہیں ملے گی. اور جو اور کچھ سوشل سیکیورٹیز کے حوالے سے وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بھی جو وہ لیتے ہیں جو بینیفٹس، جو الاؤنسز، ان کو بھی وہ ان سے لے لیا جائے گا، واپس سٹاپ کر دیا جائے گا. یعنی کہ ایک بہت سخت قسم کا ان کی پالیسی ہے امیگریشن کے حوالے. اوورآل ایمانوئل میکرون کی جو امیگریشن پالیسیز دیکھی جا رہی تھیں، وہ جس کو انالائز کیا گیا ہے میڈیا پہ، اور وہ یہی تھا کہ وہ قدرے 50-50 ہیں، یعنی نہ وہ اتنے سخت ہیں نہ وہ اتنے نرم ہیں. لیکن انہوں نے کئی ایسی سخت جو ڈیبیٹ ہوئیں ان پہ، وہاں پر انہوں نے کوئی ایسے اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ جس سے یہ کہا جائے کہ یہ امیگرینٹس کے حوالے سے ان کا موقف بہت سخت تھا. انہوں نے وہاں پر ایک نیوٹرل جو ہے وہ حیثیت سے انہوں نے وہ بیان نہ دیتے ہوئے ان کا فیصلہ مستقبل پہ چھوڑا. تو کچھ جگہوں پہ یہ میں نے انہی آرٹیکلز میں پڑھا ہے. تو فی الحال یہ ہے کہ آج کا دن امپورٹنٹ ہے. دیکھتے ہیں کہ آج آخر کہاں کس کی جیت ہوتی ہے، اور امیگریشن کے جو لا ہیں یا پالیسیز ہیں اس میں کس حد تک بات ہوتی ہے. بٹ ہوپ فار دا بیسٹ. تو بی پازیٹیو. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ٹائم کے نیکسٹ اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.